پہلی آیت اور پہلی حدیث کا تعلق سنت نبوی سے ہے، اسوہ رسول سے ہے، غیروں کے طریقے کو چھوڑنے اور نبی کے طریقے کو اپنانے سے ہے۔ میرے دوست بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی قرآن میں فرماتا ہے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، کہ اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کی فرما برداری کرو، اللہ کو پکارو، اللہ کی بات کو مانو، اللہ کی اطاعت کرو۔ اب سوال یہ ہے، اللہ ہم تیری اطاعت کریں تو کیسے کریں؟ نہ ہم نے تجھے دیکھا، نہ ہم نے تجھے سنا، پھر تیری اطاعت کریں تو کیسے کریں؟ اللہ نے فرمایا اس کی اطاعت کرو جس نے مجھے دیکھ کر آیا ہے، اس کی اطاعت کرو جس نے مجھے سن کر آیا ہے۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، کہ اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اللہ نے ہمیں ایک آئیڈیل دیا، ایک نمونہ دیا کہ ہم اطاعت کریں تو کس کی کریں، بات مانیں تو کس کی مانیں۔ تو اللہ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے رسول کی زندگی کو تمہارے لیے نمونہ بنایا، ہم نے رسول کی زندگی کو تمہارے لیے اسوہ بنایا، ہم نے رسول کی زندگی کو تمہارے لیے آئیڈیل بنایا۔ تم میرے نبی کی زندگی کو دیکھ کر اپنے زندگی اس کے مطابق زندگی کو لے کر آؤ، اپنی زندگی کو اس کے مطابق لے کر آؤ، اس کے نقش قدم پر چلاؤ، اس کی اتباع کرو، اس کی پیروی کرو، اس کی پیروی کرو۔ اور میرے دوست بزرگوں، نبی کی زندگی جو ہے ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ زندگی کے ایک ایک نقل و حرکت کو، زندگی کے شب و روز کو ہم نبی کے طریقے پر گزاریں، نبی کے نقش قدم پر گزاریں۔ خلاف پیمبر کسے رہ گزید، وہ ہرگز بمنزل نخواہد رسید۔ جو نبی کے طریقے کے خلاف، نبی کے اسوہ کے خلاف، نبی کے پیروی کیے بغیر جو زندگی گزارے گا وہ منزل مقصود تک پہنچ نہیں سکتا۔ تو میرے دوست بزرگوں، آج کا ماحول دیکھیں، آج ہم اپنی زندگی کو دیکھیں، ہماری زندگی، ہمارا معاشرہ، ہمارا ماحول نبی کے طریقے کو چھوڑے ہوئے ہے، نبی کے اسوے کو چھوڑے ہوئے ہے، سنت نبوی سے دور ہے، غیروں کے طریقے کو اپنایا ہوا ہے، غیروں کے طریقے کو اپنے دل میں بٹھایا ہوا ہے، غیروں کے طریقے کے مطابق زندگی گزار رہا ہے، غیر کے تہذیب و تمدن کو اپنی زندگی میں لایا ہوا ہے۔ مسلمان گھر کا بچہ، نام خود کو مسلمان کہنے والا، نام مسلمان رکھنے والا، خود کو اسلام کے شیدائی کہتا ہے، خود کو مسلمان کہتا ہے، خود کو نبی کا عاشق کہتا ہے، خود کو اللہ سے محبت کرنے والا کہتا ہے، مگر ہم دیکھیں کہ اس کی زندگی، اس کا طور و طریقہ، اس کے اخلاق و کردار، اس کے افعال و اعمال سارے کے سارے نبی کے طریقے کے خلاف، نبی کے اسوہ کے خلاف، نبی کے سنت کے خلاف، نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے خلاف۔ میرے دوست بزرگوں، آج ہم خود کو مسلمان کہتے ہیں مگر اسلام کے جھلک، اسلام کے طور و طریقے، اسلامی تہذیب و تمدن ہمارے اندر نہیں ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے غیروں کا تہذیب، غیروں کا تہوار گزرا ہے جسے ہم دیپاولی کہتے ہیں۔ دیوالی کے نام سے ہم اور آپ بخوبی جانتے ہیں اسے۔ اس غیروں کے تہوار میں یہ پتہ نہیں چلا کہ یہ تہوار غیروں کا ہے یا مسلمانوں کا ہے، یہ تہوار ہندوؤں کا ہے یا مسلمانوں کا ہے، یہ پتہ ہی نہیں چلتا، اس لیے کہ اس تہوار میں مسلمان بندہ ہو بہو شامل ہے۔ اس تہوار میں مسلمان گھر کا بچہ، اسلام کا نام لینے والا، اسلام کا شیدائی ان کے ساتھ شانہ بشانہ ملا کر اس تہوار میں شریک ہوتا ہے اور پھٹاکے پھوڑتا ہے، دیوالی کی خوشیاں مناتا ہے، دیوالی کی مبارکباد دیتا ہے، دیوالی کی مٹھائی تقسیم کرتا ہے۔ ارے یہ تہوار تو غیروں کا تھا، یہ طور و طریقہ تو غیروں کا تھا، یہ تہوار، یہ تہذیب و تمدن غیروں کا تھا، مسلمان اسے اپنا لیا۔ یاد رکھیں، علماء کرام نے، مفتیان اعظام نے فتویٰ دیا ہے، جو غیروں کے تہذیب و تمدن کو، غیروں کے مذہبی تہوار کو، غیروں کے مذہبی طور و طریقے کو اپناتا ہے، اس کے ایمان لٹ جانے کا خطرہ ہے۔ وہ
ایک ناجائز کام کرتا ہے، وہ ایک حرام کام کرتا ہے، اس کا ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے، انہیں وہ اندیشہ ہے کہ وہ کفر میں مبتلا ہو جائے۔ آج ہم سوچیں، ہم خود کو مسلمان کہتے ہیں، مسلمانی ہونے کا دم بھرتے ہیں، مگر ہمارا طور و طریقے غیروں کے مطابق ہے۔ ہم غیروں کے تہوار میں پٹاخے چھوڑتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں، اور نہ جانے کیا کیا خرافات کرتے ہیں، گناہوں میں ملوث نظر آتے ہیں۔ میرے دوست بزرگوں، غیر تو غیر، وہ تو غیر ہے، اس کا وہ تہوار ہے، وہ اس کا پرب ہے، وہ اسے خوشیاں مناتا ہے۔ ہمیں کیا ضرورت تھی؟ ہم مسلمان ہیں، نبی کے شیدائی ہیں، نبی کے نام پر مر مٹنے والے ہیں، اور ہمیں کیا ضرورت تھی ہم غیروں کے تہذیب و تمدن کو اپنائیں، غیروں کے طریقے کو اپنائیں، غیروں کے اسوہ پر ہم زندگی گزاریں؟ ارے ہمارے لیے آئیڈیل تو وہ تھا جو کائنات کا مولا و سردار احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ہے، جن کے صدقے میں پوری کائنات کو بنایا گیا، جن کے صدقے میں پوری کائنات کو سجایا گیا، جن کے آنے کے لیے، جن کے آنے کی وجہ سے اس دنیا کو بنایا گیا۔ انہیں آنا تھا، اللہ نے دنیا کو سجایا اور سنوارا ہے۔ اس ذات اقدس کے ہم نام لیوا ہے، اس سے محبت کرنے والے ہیں، ہم اس کے عاشق کہلاتے ہیں۔ ہمیں چاہیے تھا ہم اس کے طریقے کو اپنائیں، ہمیں چاہیے تھا ہم ان کے اسوہ کو اپنائیں، لیکن نہیں، ہم غیروں کے طریقے کو اپنے دل میں بٹھائے ہوئے ہیں۔ ہم غیروں کے مذہبی تہوار میں خوشیاں مناتے ہیں، اور نہ جانے کیا کیا خرافات کرتے ہیں، اور خود کو مسلمان ہونے کا دم بھرتے ہیں۔ بڑے دکھ اور افسوس کی بات ہے، عوام تو عوام، بہت سارے خواص ایسے ہیں جو اپنے آپ کو دیندار سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو متقی سمجھتے ہیں، چہرے پہ داڑھیاں ہیں، لباس شرعی لباس ہے، نمازی کہلاتے ہیں، حاجی کہلاتے ہیں، تبلیغی کہلاتے ہیں، تبلیغ میں وقت لگتا ہے، مگر ان کے گھر کے افراد، ان کے گھر کی اولاد ان غیروں کے تہوار میں شانہ بشانہ مل کر پٹاخے چھوڑتی ہے، جھریاں جلاتی ہیں، نہ جانے کیا کیا کرتی ہے۔ بڑے دکھ اور افسوس کی بات ہے، ارے عوام کل انعام ہے، عوام تو جاہل ہے، وہ تو جانتی نہیں ہے، وہ تو جانتی نہیں ہے، مگر ہم جاننے والے، ہم نماز کے پابند، شریعت کا علم رکھنے والے، ہم دین کا تھوڑا بہت علم جاننے والے، اپنے آپ کو نمازی کہنے والے، ہمارا وقت تبلیغ میں اکثر لگتا ہے، ہم تبلیغ میں وقت لگاتے ہیں، مگر دکھ اور افسوس کی بات ہے، ان کے گھروں میں پٹاخے چھوڑے جاتے ہیں، ان کے گھروں میں جھریاں جلائی جاتی ہیں، ان کے گھروں میں مذہبی تہوار، غیروں کے مذہبی تہوار میں شانہ بشانہ مل کر ان کے ساتھ خوشیاں منائی جاتی ہے۔ ارے یہ تہوار تو غیروں کا تھا، ہم نے اپنے اندر داخل کر لیا، پتہ ہی نہیں چلتا یہ تہوار غیروں کا ہے کہ مسلمانوں کا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہ، جو جس قوم کے ساتھ مشابہت اختیار کرتا ہے، جو جس قوم کا طریقہ اپناتا ہے، جو جس قوم کا طور و طریقہ اپناتا ہے، جو جس قوم کے طریقے کو، طرز انداز کو اپنے اندر لے کر آتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا، یاد رکھے آسمان پھٹ سکتا ہے، ستارے ٹوٹ سکتے ہیں، زمین پھٹ سکتی ہے، چاند دو ٹکڑا ہو سکتا ہے، سورج اپنی جگہ سے طلوع ہونا چھوڑ سکتا ہے، مگر نبی کا فرمان نہ بدلا ہے نہ بدلے گا۔ سچا کے سچا کا فرمان ہے، میرے نبی کا فرمان ہے۔ میرے دوست بزرگ، اللہ کے نبی نے فرمایا، جو غیروں کے طریقے کو اپناتا ہے، غیروں کے اسوہ کو اپناتا ہے، غیروں کے مذہبی تہوار میں خوشیاں مناتا ہے، ان کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا وہ انہی میں سے ہے، ان کا حشر انہی میں سے ہوگا۔ یاد رکھیں، ہم خود کو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، ہمارے گھروں میں، ہمارے اندر ہم خود کو نمازی کہتے ہیں، میرے چہرے میں داڑھی ہے، لباس شرعی لباس ہے، لیکن میرے گھر میں میری اولاد، میرے بچے، میرے ماتحت رہنے والے خوشیاں مناتے ہیں، کس پر؟ غیروں کے مذہبی تہوار پر فضول خرچی کرتے ہیں، پٹاخے چھوڑے جاتے ہیں، لہو و لعب میں ملوث ہیں۔ میرے دوست بزرگوں، اگر ہم کس چیز کی تبلیغ کرتے ہیں، ہم ایمان کو بچانے کی دعوت دیتے ہیں، ہم ایمان کی تبلیغ کرتے ہیں، ہم دین شریعت کی تبلیغ کرتے ہیں، دین محمد کی تبلیغ کرتے ہیں، دین کو اشاعت، دین کو پھیلانے کی تبلیغ کرتے ہیں، جب میرے گھر میں دین نہیں ہے، میرے گھر میں ایمان لٹ رہا ہے، میرے گھر میں ایمان محفوظ نہیں ہے، میرے گھر میں غیر کے طریقے داخل ہو چکے، میرے گھر میں میرے نبی کا طریقہ نہیں ہے، میرے گھر میں میرے نبی کا اسوہ نہیں ہے، پھر ہم تبلیغ کس چیز کی کر رہے ہیں؟ دعوت کس چیز کی دے رہے ہیں؟ کس چیز کی ہم تبلیغ کر رہے ہیں؟ بڑے دکھ اور افسوس کی بات ہے، ہم سالوں سال تبلیغ میں ملوث ہیں، سالوں سال بھلائی کا حکم کرنے اور برائی سے روکنے میں ملوث ہیں، مگر میرے گھر کا بچہ، میرے گھر کی اولاد ایمان سے محفوظ نہیں ہے، میرے گھر میں دین نہیں ہے، میرے گھر میں ایمان نہیں ہے، میرے گھر میں شریعت محمدی نہیں ہے،
میرے گھر میں طریقہ مصطفیٰ نہیں ہے، پھر ہم کس چیز کی تبلیغ کر رہے ہیں؟ میرے دوست بزرگوں، صرف اشاعت دین کر لینا، اشاعت تبلیغ کر لینا، اشاعت ایمان کر لینا یہ کافی نہیں ہے۔ جہاں اشاعت دین ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ حفاظت دین بھی ضروری ہے۔ اشاعت ایمان ہوتا ہے، ایمان کو پھیلایا جاتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ میرے بچوں کی، میری اولادوں کی ایمان کی حفاظت بھی ضروری ہے۔ ہم مذہبی تہوار غیروں کا مناتے ہیں، غیروں کے تہذیب و تمدن میں خوشیاں مناتے ہیں، غیروں کی مذہبی تہوار میں شریک ہوتے ہیں، مفتیان کرام نے فتویٰ دیا ہے کہ اس کے ایمان کے لٹ جانے کا خطرہ ہے، کفر کا اندیشہ ہے اس کے۔ ذرا سوچیں، میرے گھر میں میں تبلیغ کر رہا ہوں، ایمان کی دعوت دے رہا ہوں، دین کی تبلیغ کر رہا ہوں، مگر میری اولاد کی ایمان لٹ رہا ہے، میرے گھر میں ایمان لٹ رہا ہے، میرے گھر میں دین مٹ رہا ہے، طریقہ مصطفیٰ مٹ رہا ہے، تو ہم کس چیز کی تبلیغ کر رہے ہیں؟ میرے دوست بزرگ، بڑے دکھ اور افسوس کی بات ہے، اشاعت دین کو پھیلانا، ایمان کو پھیلانا، تبلیغ کرنا، یہ جہاں اشاعت دین ضروری ہے وہیں یہ ضروری ہے کہ حفاظت ایمان ہو، ایمان کی حفاظت بھی ہو، دین کی حفاظت بھی ہو۔ اس لیے میرے دوست بزرگوں، خود کو مسلمانی کا دم بھرنے والے 2-4 دن پہلے غیروں کا مذہبی تہوار گیا اور پٹاخے چھوڑنے لگے، اور میں ان ماں باپ کو تنبیہ کرتا ہوں کہ اپنی اولاد کو ڈانٹیں، اپنی اولاد کو تنبیہ کریں۔ آج ماں باپ کچھ بولتے نہیں ہیں، بلکہ ماں باپ پٹاخے لا کر دیتے ہیں، غیروں کی تہذیب میں خوشیاں مناتے ہیں اور کہتے ہیں بچہ ہے، بچے سے کیا فرق پڑتا ہے، بچوں کی خوشیاں ہیں۔ یاد رکھیں، یہی بچے کو ہم اگر ابھی سے نہیں روکیں گے، گھر کی بنیاد جب پڑتی ہے، وہ بنیاد اگر ٹیڑھی ہو گئی تو پورا گھر ٹیڑھا ہو جائے گا۔ یہ بچہ ہے، ہم بچہ سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں، ہم بچہ سمجھ کر لاپرواہی کرتے ہیں، یہی بچہ ہے اگر بڑا ہوگا تو اس کے اندر غیروں کی تہذیب و تمدن آئے گی، اس کے اندر غیروں کے طور و طریقے آئیں گے، اسلامی تہذیب و تمدن سے بالکل نکل جائے گا، کوڑا ہو جائے گا۔ آج ہم بچوں کی محبت میں، اولاد کی محبت میں، گھر والوں کی محبت میں اپنے اللہ کو ناراض کرتا ہوں، اپنے نبی کو ناراض کرتا ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، اللہ کی ناراضگی میں کسی مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہے۔ جہاں اللہ ناراض ہوتا ہو وہاں بیٹا بیٹی کی خوشیاں جائز نہیں ہے، جہاں اللہ ناراض ہوتا ہو وہاں بیوی کی خوشیاں جائز نہیں ہے، جہاں اللہ ناراض ہوتا ہو وہاں باپ ماں کو خوش کرنا جائز نہیں ہے۔ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، اللہ کی ناراضگی میں کسی مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہے۔ نہ وہاں بیٹے کی بات مانے، جہاں اللہ ناراض ہوتا ہو بیٹے کی بات ماننا، بیٹی کی بات ماننا، بیوی کی بات ماننا، ماں باپ کی بات ماننا، بھائی بہنوں کی بات ماننا یہ جائز نہیں ہے۔ اس لیے میرے دوست بزرگوں، اس سے بچیں۔ کہنے کی تو باتیں بہت لمبی ساری ہے، میں نے 3 مضمون کو چھیڑا ہے، اسی 3 مضمون پر اپنی باتوں کو ختم کروں گا۔ پہلا مضمون، پہلی آیت یہ میں نے تلاوت کی تھی، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، ہم نے رسول کی زندگی کو تمہارے لیے اسوہ اور نمونہ بنایا ہے۔ ہماری زندگی ایسی ہے جیسے نبی کی زندگی تھی۔ اس پر متعلق حدیث میں نے پڑھی، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کے ساتھ مشابہت اختیار کرتے وہ انہی میں سے ہے۔ المرء مع من احبہ، اللہ کے نبی نے فرمایا میدان محشر میں ہر وہ شخص اس کے ساتھ ہوگا جس سے اس کو محبت ہوگی۔ دنیا میں جس سے محبت کرتا ہوگا، جس کے طور و طریقے کو اپنایا ہوگا، جس کے بتائے ہوئے طریقے پر زندگی گزارا گا، اس کے ساتھ اس کا حشر کیا جائے گا، وہ اس کے ساتھ ہوگا۔ اگر نبی سے محبت ہے، نبی کے طور و طریقے زندگی میں لایا ہے تو ان کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اس لیے میرے دوست بزرگوں، ان سے بچیں، غیروں کے مذہبی تہوار میں خوشیاں نہ منائیں، ان کے مذہبی تہوار میں خود کو شریک نہ کریں۔ پتہ ہی نہیں چلتا یہ مسلمان ہے یا ہندو ہے، یہ مسلمانوں کا تہوار ہے یا غیروں کا تہوار ہے، پتہ ہی نہیں چلتا۔ ہم اتنے مس چکے ہیں، اتنے گھل چکے ہیں۔